سے اچھی بات ہے کہ یہ نہ صرف اسلام آباد ظفر اختابری صاحب کی محبت میں یا ہمارے گروپ کی محبت میں جو ہمارا وہ الائنس ہوا ہے، ناصر راکی صاحب ادھر موجود ہیں، اور انہوں نے جو گلگت بلتستان گروپ بنانے کا فیصلہ کیا اس کے اوپر میں ان کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اور یہ ہمارے لیے بہت خوش آئین ہے کہ ایک ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بنچ آف ووٹ جو ہے وہ الائنس ہو رہے ہیں. میں جواد اعظمی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آئے، میرے بہت ہی پرانے دوست، بالکل میرے بھائیوں کی طرح ہیں. اور تمام جو ادھر سے اور جو تمام ووٹرز ادھر موجود ہیں، تو میں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا، بلکہ میری کل بات ہوئی ان سے، بختاوری آپ سے، تو انہوں نے کہا تم کب آ رہے ہو؟ میں نے کہا میں ہمارا پنجاب میں اندر کا تھا ٹریولنگ کا کہ ہم لوگ ایک ایک ووٹر سے ملیں گے، تو ہم لوگ پنجاب چیمبرز کی طرف جائیں گے. میں نے کہا میں منڈے کو آ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا نہیں، اگر تم سنڈے کو آ جاؤ. تو میں نے کہا اچھا چلیں، یہ بات ہو رہی ہے میری ایچ اے ڈے ایوننگ میں. تو میں نے کہا اچھا، میں کل بات ہوئی تھی نا ایچ اے ڈے. میں نے کہا بس میں آ جاتا ہوں پھر میں اس میں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تم آ رہے ہو تو میں کچھ لوگوں کو بلا لوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، 8-10 ووٹر ہوں گے اور وہ بلا لیں گے، اب اتنی دیر میں اتنا ہی ہو سکتا ہے. اور میں جب ادھر آیا ہوں تو میں حیران رہ گیا ہوں کہ اتنی شارٹ نوٹس میں اتنے زیادہ لوگوں کو اکٹھے کر لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ ظفر بختیاری صاحب سے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں اور ان کا کتنا احترام کرتے ہیں کہ اتنے شارٹ نوٹس میں بھی جب یہ چاہیں اتنے سارے لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. تو بہت آئی ریئلی اپریشیٹ، اور آپ کا بہت بہت شکریہ. اب میں آؤں گا کہ بزنس مین پروگریسو کی کہانی ہمارے خرم اجاز صاحب نے سنائی ہے. ہمارے یہ گروپ کے کوآرڈینیٹر ہیں اور یہ روئے رواں ہیں ہمارے گروپ کے. ہمیشہ کوئی بھی کام ہوتا ہے، ہمارے پاس کام آتا ہے تو ہم خرم اجاز صاحب کی طرف بھیج دیتے ہیں. کوئی ایف بی آر کا کام ہو، کوئی کسٹم کا کام ہو. تو جو اتنے سارے لوگ اور اتنا جو گلدستہ اکٹھا ہوا ہے، یہ ایسے اکٹھا نہیں ہوا، یا اتنے سارے لوگ جو ایک مرتبہ ایک ہی روف کے اندر جو انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس وقت ہم نے کسی گروپ کا بھی اناؤنسمنٹ نہیں کی تھی، صرف اس بات پہ وہ ساتھ تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ نے سارا سال 2 سال ہمارے جو کام بھی ہمیں پڑا ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمارے کام کیے، بزنس کمیونٹی کے جو بھی مسائل آئے ان ایشوز کو ایڈریس کیا. تو اس وقت میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ صرف 1-2-3 ناموں کے اوپر کہ خرم اجاز، شبیر منشا، ثاقب فیاض، اور بھی ہمارے دوست عدیل صدیقی، یہ سب دوست ہیں کہ ان کے ناموں پر ہم سب اکٹھے ہیں. اور 36 ووٹ ان ون روف ان ون بنچ، میرے خیال میں پورے پاکستان میں جو ہے ایسا مظاہرہ اس وقت ابھی بھی کہیں نہیں ہوا تھا بغیر کسی گروپ کے، صرف کچھ لوگوں کے نام کے اوپر. اور پھر ہم سب دوستوں نے یہ مشورہ کیا، جو 20-25 پیٹرن آف ایسوسیشنز تھے. پیٹرن آف ایسوسیشنز کا مطلب آپ کو پتا ہے، جو اپنے گروپ کے لیڈر ہوں، جو اپنے گروپ کے اپنی ایسوسیشن کے فیصلہ ساز ہوتے ہیں کہ کس نے چیئرمین آنا ہے، یا اور اس میں ای سی جی پی کون ہوں گے. وہ پیٹرنز آف ایسوسیشن کا اتحاد ہوا اور ان کی ایک مشترکہ ہماری مشاورت ہوئی، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بزنس مین پینل پروگریسو گروپ کے نام سے بنایا جائے. اب اس بزنس مین پینل کے جس کا ہم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم اپنے آبجیکٹیوز پورے کریں گے، جب 5 سال تک ہارتے رہے اور ہم نے ان کو نہیں چھوڑا اور ہم نے پھر ٹرائی کی کہ جیت جائیں گے، تو ہم یہ آبجیکٹیوز ہمارے ہیں جو یہ فیڈریشن کو اس کا مقام حاصل کروا کے دیں گے، وہ نہیں پورا ہو سکا. آخر کار ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنا ایک الگ گروپ بنانا چاہیے، اور اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کا یہی خیال تھا. تو پھر ہمیں اس سے حوصلہ افزائی ہوئی اور ہم نے ایک الگ اپنے گروپ کا اعلان کیا. اب جب اپنے الگ گروپ کا اعلان کر دیا ہم لوگوں نے، تو پھر اس وقت ایس ایم تنویر صاحب نے، کیونکہ ہماری جب اعلان ہوا ہمارے کچھ آبجیکٹیوز تھے، ہماری آئیڈیالوجی لوگوں کے سامنے آئی، تو پھر اس کے بعد جو ہے ایس ایم تنویر صاحب نے ہم سے رابطہ کیا کہ جی ہماری سوچ اور آپ لوگوں کی سوچ اور ہمارے آبجیکٹیوز اور آپ لوگوں کے جو آبجیکٹیوز ہیں
وہ کافی حد تک ملتے جلتے ہیں، تو کیوں نہ ہم لوگ کی ایک ملاقات کی جائے۔ پھر ہم لوگوں نے ایس ایم تنویر صاحب سے ملاقات کی، میرے سارے دوست، اور جو ہماری جن ایشوز کے اوپر میں یہ نہیں کہوں گا کہ انکنڈیشنل ہمارا الائنس ہوا، ہمارا کنڈیشنل الائنس ہوا، لیکن کیا کنڈیشنز تھی؟ کنڈیشنز یہ تھی کہ فیڈریشن کو اس کا مقام دلایا جائے گا۔ کنڈیشنز یہ تھی کہ بزنس کمیونٹی کی جو آواز ہے جو بہت کمزور پڑ گئی ہے اس کو مضبوط کیا جائے گا۔ کنڈیشنز یہ تھی کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس وقت جب ہم ہار رہے تھے کہ 200 اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، اس کو 20 پر لے آئیں گے اور ہر اسٹینڈنگ کمیٹیز اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ گورنمنٹ ان کے بغیر کوئی پالیسی نہیں بنا سکے گی، لیکن وہ 20 کرنے کے بجائے وہ 320 ہو گئی۔ تو اس ان کنڈیشنز کے اوپر ہمارا ان کا الائنس ہوا۔ اس کنڈیشن کے اوپر ہوا کہ جو بھی جب ہم آئیں گے اس گروپ میں تو ہم کوئی کام نہیں کریں گے، کام وہ کریں گے جو ایسوسیشنز کے جو لیڈرز ہوں گے وہ آگے آئیں گے اور اپنی ایسوسیشن کا مسئلہ خود فیڈریشن کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے کریں گے۔ میں ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جب فیڈریشن میں آپ کا گروپ آ جائے گا، آپ کا یہ الائنس آ جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا جب ہمارا گروپ آ جائے گا تو ہم کوئی کام نہیں کریں گے، کام آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ کام جو ہے وہ ادھر کے جو ای سی جی بی ممبرز ہیں وہ فیڈریشن کے مالک ہیں اور ان کو پوری ملکیاتی حقوق دیے جائیں گے کہ جب، کیونکہ آپ اپنی ٹریڈ باڈیز کے پی ایچ ڈی آپ ہوتے ہیں، ہم نہیں ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ٹریڈ سیکٹر کے پی ایچ ڈی آپ ہوتے ہیں، جتنی معلومات آپ کو اپنے کاروبار کے بارے میں ہوتی ہیں ہمیں نہیں ہوتی ہیں۔ ہر کوئی ماسٹر آف ایوری بزنس نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب تک ہم یہ نہیں کریں گے کہ اس اسٹیک ہولڈرز کو آگے لایا جائے، یا جس کو بھی کوئی پرابلم کسی گورنمنٹ آفیشل سے یا کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے سے ہے، اس شخص کو آگے لایا جائے اور وہ مذاکرات میں، وہ میٹنگ میں خود موجود ہو اس ٹریڈ کا لیڈر، تب وہ پرابلم حل ہو سکتا ہے۔ اب ادھر کیا ہوتا ہے کہ جی منسٹر کے ساتھ ہماری میٹنگ سیٹ ہے اور منسٹر صاحب نے بولا ہے کہ 4 سے زیادہ بندے نہیں ہوں گے۔ اب نمبر 1 جو گروپ کا پیٹرن ہوگا وہ جائے گا، ایک پریزیڈنٹ جائے گا، 2 آفس بیرر جائیں گے اور اس کے ساتھ ایک اور جو گروپ لیڈر ہوگا وہ جائے گا، اور 20 ٹریڈ باڈیز کے ہم لوگوں نے مسائل ادھر حل کرنے۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سی، جب وہ 1-2 آنسر ہی کرتے ہیں، 1-2 آرگومنٹس میں یہ جاتے ہیں، ادھر ہم فیل ہو جاتے ہیں اور وہاں پر آ کر اس کا یہ نتیجہ آتا ہے کہ ہماری کوئی پالیسی، کوئی ہماری جو بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے پاس اس کی ورکنگ ہی نہیں ہوتی، ہمیں اس ٹریڈ کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو جب تک اس ٹریڈ کا ہماری یہی پالیسی ہوگی، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم آپ کو آگے کریں گے، جس موضوع کے اوپر میٹنگ ہوگی اس ٹریڈ سیکٹر کا لیڈر جا کر خود بات کرے گا، فیڈریشن کا ایک آفس بیرر اس کے ساتھ جائے گا اس کی سپورٹ کے لیے۔ یہ ہماری پالیسی ہوگی، اور میرے خیال میں سب سے اچھی پالیسی اور سب سے اچھا کام کرانے کا طریقہ بھی یہی ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ ان کنڈیشنز کے اوپر ہمارا الائنس ہوا، اور ہماری ہم سب اس بات پہ متفق ہوئے کہ ہم اس طرح اپنے گروپ کو لے کے چلیں گے، اور اللہ کرے کہ ہم نے جو ارادے کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں مضبوطی دے اور ہماری اللہ تعالیٰ مدد کرے۔ انشاءاللہ اگر ہمارا بزنس مین پینل پروگریسو اور یو بی جی کا الائنس اگر برسر اقتدار آتا ہے تو ہم نہیں ہوں گے، آپ ہوں گے فیڈریشن میں، اور آپ لوگوں کے کام ہوں گے ادھر۔ تو اور دوسری بات، سمینہ فاضل صاحبہ نے کہا کہ وومن انٹرپرینیور جو ہیں وہ کتنی مرتبہ اپنا جو ان کو کسی نہ کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ آلریڈی عاطف اکرام صاحب، ایس ایم تنویر صاحب اور ہم نے یہ کچھ لوگوں نے یہ پہلے سی جو کچھ آبجیکٹیو سیٹ کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے ہمارا یہ ٹارگٹ کہ وومنس کے لیے ایک فیسیلیٹیشن، ایک ڈیسک ہوگا۔ کسی وومن چیمبرز کو کسی بھی چیز کی ضرورت، کسی بھی کوآپریشن کی ضرورت ہوگی اس کو وہ فراہم کی جائے گی۔ اچھا، میں اس کے سخت خلاف ہوں کہ یہ وومن چیمبر جو ہے یہ ابھی اتنا سٹرونگ نہیں ہے یا اس میں کوئی کمی ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے۔ ہمیں تو اس کو سپورٹ کرنا ہے،
ہمیں تو ان لوگوں کو جو ویک ہیں ان کو ہمیں اسٹرانگ کرنا ہے، اور ان کے اگر کوئی کاغذات میں کمی ہے، ان کو کوئی فنڈز کی کمی ہے، ان کو کسی اور قسم کی آپریشن کی ضرورت، اس کی کمی ہے، تو وہ بھی ہمیں پورا کرنا ہے۔ ہمیں تمام وومن چیمبرز کو آگے لے کر چلنا ہے اور ان کو اور بڑھانا ہے، نہ کہ ان کو ختم کرنا ہے۔ اور بہت ساری باتیں، میرے خیال میں یہ دیر ہو رہی ہے، میں اور بھی کافی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ موقع ملے گا۔ بہرحال بہت بہت شکریہ، اور میں ایک بار پھر بہت آپ کا جو ہے یہ مشکور ہوں کہ مجھے موقع دیا، اور انشاءاللہ اللہ حافظ۔